اور ان سے کہتے ہیں کہ لگائیں بولی، آپ کو پیسے چاہیے نا، لے آئیں ساری بیٹیوں کو، بیچیں بیٹیوں کو. یہی وقت رہ گیا ہے. میری بھی نیلامی لگائیں. آپ لوگ بھی سب چلیں باہر، کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، یا جو ہمارے محافظ ہیں ان کے اس. پہلے تو یہ کہ یہ اس ڈیلیگیشن میں حکومت پاکستان کا تھا کون؟ سوال یہ ڈی پی ایم تھے. پرائم منسٹر کا لیٹر جا رہا ہے تو کم از کم ڈپٹی پرائم منسٹر تو لے کے جائیں، فارن منسٹر تو لے کے جائے، یا سینٹ کا چیئرمین لے کے جائے، یا کوئی مطلب سینٹ کمیٹی کے جو فارن افیئرس کے چیئرمین ہیں، یا منسٹر آف لا، یا منسٹر آف ڈیفینس. مطلب یہ جائے نا، یہ ہوتی ہے ڈیلیگیشن. اس کی سربراہی میں پھر اور وہ ہوں کہ ہم اپنے وزیر اعظم کے ایک خط کو عزت تو دی جاتی کہ ہمارے تو اپنے ہی اپنوں کو دبانے میں بڑے لگتے. یہ دیکھیے، یہ ابھی کی خبر ہے، ایک دن کے اندر 12 تاریخ کو اس میں عافیہ کا نام ہونا تھا. یہ ہماری ڈیلیگیشن کا مقصد ہونا تھا. مجھے جانے سے روکا گیا. کس نے روکا گیا؟ میرے خیال سے آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، چونکہ انہیں پتا تھا کہ میں جاؤں گی تو میں وہاں پاؤں پڑ جاؤں گی، میں وہاں سے ہلوں گی نہیں. عافیہ کے بچوں کو بھی میں لائی، 3 دن 3 راتیں میں بیٹھی رہی، پڑی رہی کہ نہیں مجھے میرے بچے دو. میں کھڑی رہتی جب تک اس کا نام ان میں ہوتا نہیں. لیکن اللہ کو کیا منظور تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ عوام کی آنکھیں کھل جائیں. خدا را آنکھیں کھولو. یہ جو سیاست میں اور ووٹس لینے کے لیے آپ کو جھوٹے وعدے اور وہ دیتے، آپ یہ وہ کسوٹی ہے جو آپ کا پورا آپ کو کھول کے دکھا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ معافی نامہ ہے. 1500 لوگوں کو ایک دن میں صدر بائیڈن نے معافی نامہ دیا ہے، اور ابھی اس نے یہ کہا ہے کہ ابھی اور بھی میں کروں گا، اور جو ڈیتھ رو پہ ہیں ان کو بھی میں معافی دوں گا. جو بھی ہے وہ یہ والی چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، میں نے جانا ہے، واپس کبھی آنا نہیں. میں ایک یہ نیک کام کر سکتا ہوں، جس نے بھی آنا ہے وہ میرے سے اپیل کرے. لیکن ڈیلیگیشن تو خیر سے واپس آ رہی ہے. آپ یہ کہ معافی نامہ لے کے واپس نہیں آئی ہے. تو میم کیا فیوچر دیکھ رہی ہیں؟ چونکہ گورنمنٹ صاحب کو امیدیں تو تھی نا. ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم. میں تو 20 سال سے امیدیں ہی لگائے ہوئے ہوں سب سے. میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کافی ہوگا. اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پہ جو توکل کرتا ہے میں اس کے لیے فہو حسبہ، کہ میں اس کے لیے پورا ہوں. یہ میرا ایمان ہے کہ میرے اللہ نے کن کہنا ہے فیکن ہونا ہے. لیکن مجھے یہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ نیکی ایسی نیکی ہے کہ ان لوگوں کی نصیب میں نہیں ہے، چونکہ یہ ان کو جنت کے دروازے کھول دے گی. شاید وہ دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہونے ہیں. ان کو تو ایمان نہیں ہے نا، ان کے لیے تو سب کچھ یہی ہے نا. لیکن یہ بھول گئے کہ کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ بھول گئے یہ سب کچھ. لیکن افسوس ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ میرے اپنوں نے میرے ساتھ دھوکا کیا. میرا پاسپورٹ لے کے رکھا ہوا جس کی ضرورت بھی نہیں، میرے ساتھ میرے اپنوں نے، جس سے پہلے میری بہن کے ساتھ کیا. تو اگر یہی ہے تو لگا لیں مصر کا بازار، ادھر پہنچ جائیں 1400 صدیوں پہلے، اور نیلامی لگانی ہے، بیٹیوں کو بیچنا ہی ہے. تو آئیے میری بھی نیلامی لگائیں. آپ لوگ بھی سب چلیں باہر، کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، یا جو ہمارے محافظ ہیں ان کے اس کے سامنے، اور ان سے کہتے ہیں کہ لگائیں بولی، آپ کو پیسے چاہیے نا، لے آئیں ساری بیٹیوں کو، بیچیں بیٹیوں کو. یہی وقت رہ گیا ہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے. ابھی بھی پریزیڈنٹ بائیڈن ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اور بھی کروں گا. ہم ابھی بھی یہ کر سکتے ہیں. کاش ان کو کچھ آپ لوگ اپنے میڈیا کے ذریعے اپنے اس سے جو بھی جہاں کہہ سکتا ہے پلیز. اور میں سب سے زیادہ عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے سائن کیے پٹیشن. پلیز جاری رکھیے، پلیز جاری رکھیے. ابھی بھی وقت ہے. جتنے زیادہ ہم کراس کر جائیں اپنا ٹارگیٹ، انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بہن کو لے کر آؤں کہ اب گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے. ان کا ڈیلے، انہوں نے ڈیلے کیا، ان کی کوتاہیاں ہوئی، جو بھی ہے انسان ہے. فرض بنتا ہے کہ ایک کوئڈ پرو کو دے ہمیں. اب
چونکہ ٹائم ہمارے پاس اب اتنا نہیں ہے، انہوں نے ضائع کیا ہے، تو اب یہ گورنمنٹ کا جو بھی ادارہ ہے، منسٹری آف ڈیفینس ہے، جو بھی ادارہ ہے، ہمیں کوئٹ پرو کو چاہیے، ہمیں کوئٹ پرو کو چاہیے اینڈ ان کا دینا، اور یہ دینا اور ابھی دینا ان کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات آج کی سماعت کی ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ سینیٹر طلحہ کی طرف سے عدالت میں ایک اہم چیز آئی ہے جو کلائیو کی ڈکلیریشن میں بھی موجود تھی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلائیو نے عدالت کو یہ کہا کہ یہ جو حکومت پاکستان کا ڈیلیگیشن جو فیلئر ہوا ہے، اس کو ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، اس کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمان، پاکستان کی سینٹ اور پاکستان کی قومی اسمبلی ایک ریزولوشن پاس کرے، قرارداد پاس کرے کہ جس میں وزیر اعظم کے خط کی روشنی میں صدر بائیڈن سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے کہ قوم کی بیٹی کو جو ہے وہ وطن واپس بھیجے، اور عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ یہ اگر موو ہو اور حکومت پاکستان کی طرف سے اگر ایک قرارداد منظور ہو جائے تو اس کے جو اثرات ہوں گے یقیناً بہت بڑے اثرات ہوں گے، اور پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، وہ پاکستان کی بیٹیوں کی عزت کی محافظ ہیں، انہوں نے پاکستان کی عوام کا اعتماد دیا، وہ ہماری آواز ہیں۔ ان کا کام بنتا ہے کہ اس تاریخ کے ایک نازک ترین موڑ پر یہ وقت گزر گیا تو شاید کبھی دوبارہ نہ ملے، یہ 10-15 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس پر ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس لیے آج پاکستان کی پارلیمان کو کہوں گا، چیئرمین سینٹ کو کہوں گا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہوں گا، اور وزیر اعظم پاکستان کو کہوں گا کہ آپ، اور وزیر جو پارلیمانی امور ہیں ان کو کہوں گا کہ فوری طور پر سینیٹر مشتاق صاحب جب وزیر تھے، جب سینیٹر تھے تو یہ تو 5 منٹ کے نوٹس پر قرارداد لے کر بھی آ جاتے تھے، اور بہت بڑی بڑی قراردادیں انہوں نے منظور بھی کروائی ہیں۔ اگر ول ہو، اگر کچھ کرنے کی لگن، حوصلہ اور جذبہ ہو تو یہ قرارداد 5 منٹ میں منظور ہو سکتی ہے۔ برائے مہربانی پوری قوم کو، پوری دنیا کو پارلیمان کی طرف سے میسج جانا چاہیے۔ یہ عدالت کے حکم میں بھی یہ چیز ایک اظہار ہے کہ یہ کیا جائے، اور ہماری بھی یہ پوری قوم کی آواز ہے۔ تو فوری طور پر میرا مطالبہ ہم سب، میں اس کو وہاں سے نکالوں گی انشاءاللہ، لیکن آپ کی مدد کے ساتھ، آپ سب کی مدد کے ساتھ، گورنمنٹ بھی ساتھ دے گی، آپ سب کے ساتھ۔ شکریہ۔ سینیٹر مشتاق صاحب، صرف ایک سوال، یہ سینٹ کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کیوں نہیں ان کی توقع کے مطابق چاہ سکا، یا ان کو کیوں نہیں اس میں انکلوڈ کیا گیا؟ تفصیل سے بات عمران شفیق ایڈوکیٹ صاحب نے کر لی، آج کی کورٹ کی صورتحال، اور ڈاکٹر فوزیہ نے بھی بات رکھ لی۔ میں صرف ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 باتیں کرتا ہوں۔ ایک تو جس طرح ڈاکٹر فوزیہ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کسوٹی ہے، جس نے ڈاکٹر عافیہ کو بیچا تھا وہ ذلیل ہو گیا، اور قوم نے اس کو پہچان دیا۔ جو ڈاکٹر عافیہ کے کیس سے غداری کرے گا ذلیل ہوگا، اور قوم سے چھپے گا نہیں۔ تو ایک چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن میں 1500 سے زائد معافی نامے، اور جو پھانسی کے انتظار میں ہیں ان کو بھی وہ معافی دے رہے ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ ہے امریکن ہسٹری میں، ایک دن میں 500 سے زیادہ معافیاں دینا قیدیوں کو، آسانی سے عافیہ آ سکتی ہے۔ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، سلسلہ ابھی جاری ہے، ابھی وقت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کورٹ کی پروسیڈنگ سے پتہ چلا کہ حکومت لگی ہے کورٹ کو ناکام کرنے اور اس پورے کیس کو فیل کرنے، کورٹ کو ڈیفیٹ کرنے، کورٹ کو شکست دینے، عدالت کو شکست دینے، اور اس پورے کیس کو ناکام اور فیل کرنے کے لیے اس وقت یہ صورتحال ہے۔ ورنہ ڈاکٹر فوزیہ کا پاسپورٹ کیوں ابھی تک ان کے قبضے میں، کیوں یہ نہیں جا سکے، اور بغیر کچھ کیے